اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 28 یعنی 28 کر رہے ہیں۔ لا یتخذ المؤمنون، نہیں بنائے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں وہ، من اللہ اللہ سے، فی شیء کسی چیز میں، الا مگر، ان یہ کہ تتقوا تم بچو، منہم ان سے، تقا بچنا، ویحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ اللہ، نفسا اپنی ذات سے، وإلی اللہ اور طرف اللہ ہی کے، المصیر پلٹنا ہے۔ تو دیکھیے کہ آیت نمبر 28 میں جو کچھ پیغام اللہ نے دیا ہے اس کے پس منظر میں یہ کہوں گی کہ بعض اوقات عزت حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ بڑے بڑے عجیب و غریب کام کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھی اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، دوسروں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، دوسروں کی طرح کے کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، بڑا پن محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے اچھا ہے، اگر ہم ان کے جیسے بنیں گے تو ہمیں پروٹیکشن ملے گی، اگر ہم ان کے جیسے نہیں ملے بنے تو پھر ہمیں تو پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں کافروں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، یعنی اپنا پروٹیکٹر نہ سمجھو، اپنے دوست نہ بناؤ۔ تو من دون المومنین یعنی مومنین کو چھوڑ کر، تو ایسا ہے کہ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ حاطب بن ابی بلتا ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جب وہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طاقت وہاں مدینے میں تیار ہو گئی تھی کہ وہ مکہ پر حملہ آور ہونے جا رہے تھے، مطلب مکہ کو فتح کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرے تو بیوی بچے ہیں وہاں پر اور اب میں کیا کروں ان کی بچت کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا تو انہوں نے خفیہ طور پر ایک خط مکے کے سرداروں کو لکھ دیا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے پروٹیکشن مانگی، اور انہوں نے سوچا کہ میں چونکہ سرداروں کو ہیلپ دوں گا اندر خانے تو یہ میری بیوی بچوں کو ہیلپ دیں گے اندر خانے، اور چونکہ بہت بڑی کوئی گھمسان کی لڑائی ہونے والی ہے تو میرے بیوی بچے نہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، لہٰذا سرداروں کو میں اطلاع دے کر ان پر احسان کر کے اور اس کے بدلے میں ان سے اپنی بیوی بچوں کی حفاظت مانگوں گا۔ تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ بعض اوقات تم لوگ ایسے کام کر جاتے ہو کہ جس سے دوسروں کو اولیاء اپنے دوست بنا لیتے ہو، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کافروں کو اپنا پروٹیکشن کا ذریعہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مومنوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، ان سے پروٹیکشن نہیں لے سکتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے، من اللہ شیء الا، اللہ نے کسی چیز میں مگر، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس سے یعنی اللہ اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان دیکھیں جس کا وفادار بنتا ہے نا اور جس کے ساتھ وفاداریاں نبھاتا ہے تو پھر دراصل اسی کے دین پر چلا جاتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ایسا کرے گا اگر مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو یعنی غیر مومنوں کو جا کر اس کا ساتھی بنے گا، اس کا حمایتی بنے گا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں رنگے گا نا، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس کو، اللہ مگر ان تتقوا، یہ کہ تم بچو، منہم ان سے، جیسا کہ بچنا چاہیے، یعنی کہ اگر دین کے بارے میں یا ویسے جان بوجھ کے بھی کسی بھی چیز میں اگر آپ کو ڈر ہے کہ بظاہر جیسے کہ ڈر ہے کہ کوئی وجہ مطلب دین کا معاملہ، آپ کا دین خراب نہیں ہو رہا اور آپ کی جان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی کام ہے اس طرح کا، تو آپ ان سے تعلقات تو رکھ سکتے ہو۔ یعنی اس پوری آیت میں یہاں تک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے یا آپ کے دین کو خطرہ ہے یا آپ ان کو اپنا اولیاء بنا رہے ہو، دوست بنا رہے ہو کہ ان سے ہم کوئی فائدہ لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے تعلقات رکھنے سے کوئی دین کو نقصان نہیں ہو رہا، کچھ تو وہاں پر کچھ تعلقات کسی حد تک رکھے جا سکتے ہیں، میں آگے ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ وَيَحْذُرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، اسی آیت میں ہے نا، وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسا اپنی ذات سے۔ کیوں ڈراتا ہے اللہ اپنی ذات سے؟
یعنی کہ ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے آپ سے، یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ بندوں کی دوستی میں اللہ کو بھول نہ جانا، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ بعض اوقات دنیاوی فائدوں کی خاطر انسان دنیاوی فائدوں کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر دین والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسری طرف پلٹ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ادھر رہنے میں زیادہ فائدہ ہے، دین والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو ان کو زیادہ بہتر مدد انہیں کس سے ملنی ہے؟ اللہ سے ملنی ہے نا۔ تو دنیا سنوارنے کے لیے لوگ بعض اوقات اپنا ماحول چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کلچر چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اچھی پلی دوستی یاری دین والوں سے چھوڑ دیتے ہیں، ایسی محفلیں چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملے گا بالآخر۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسی کمیونٹی میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کے جیسی بات کریں گے، ان کے جیسے کپڑے پہنیں گے، ان کے جیسے، تو ہم ان کی نظروں کو بھائیں گے شاید، اور وہ ہمارے کچھ کام نکال دیں گے، جبکہ کوئی پروٹیکشن نہیں ملنے والی، پکی بات ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہیں ڈراتا ہے اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ دنیا کی خاطر دین مت بیچو، دنیا کی خاطر دین کو مت چھوڑو، دنیاوی فائدوں کے لیے دین کو قربان مت کرو، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور دین تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یوم الدین جو ہے نا، وہ حساب کتاب کا دن ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ تو شاید یہ چاہتے ہیں آگے کہ ہم تو غیر مسلموں کے ساتھ بالکل کوئی تعلق ہی نہ رکھے، کوئی بات ہی نہ کریں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے؟ تعلق کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مواسات، یعنی اس میں ہوتی ہے انسانی ہمدردی، خیر خواہی، کسی کو نفع پہنچانا۔ دیکھیں، کوئی زلزلہ آئے، کوئی طوفان آئے، کوئی انسان کی زندگی خطرے میں پڑے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو دوسرے انسان اس کی مدد کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مواسات۔ اور ایک ہوتا ہے، دوسرا تعلق ہوتا ہے مدارات، خاطر مدارت۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی کیا آپ کے گھر آئے گا تو کیا آپ اس کی خاطر مدارت نہیں کرو گے؟ آپ اس کو کھانے پینے کو نہیں دو گے؟ نہیں دو گے نا۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کے گھر یہودی آ کر بیٹھا، اللہ کے رسول نے اسے اتنا اچھا کھانا کھلایا، مہمان بن کر آیا تو اتنا اچھا کھانا کھلایا کہ اس نے اتنا کھایا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور وہ رات بھر اس نے وہاں بسر کی اور بستر سب خراب کر کے چلا گیا اور اپنی ذرا بھول گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ بستر دھویا، صاف کیا، اور وہ زرا بھول گیا تھا، وہ زرا لینے کے لیے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں اور ذرا سی بھی اس کو شکایت نہیں دی۔ آپ دیکھیے ذرا، یہ ہے میرے نبی کا کردار۔ کوئی اور ہوتا کہتا تم بھاگ گئے فوراً میرا بستر خراب کر کے، اور تم نے دھویا تک نہیں، اور یہ اب دیکھو مجھے دھونا پڑ رہا ہے، دوبارہ ادھر آنا مت۔ نہیں، نبی کریم نے کوئی شکایت نہیں دی، وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ تھا میرے نبی کا غیر مسلموں سے تعلق، اس کو کہتے ہیں مدارات۔ اور پھر دیکھیے کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں نا، معاملات، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تجارت کے معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت۔ اب کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو آپ کیا نہیں خرید سکتے؟ خرید سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، قرض لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، وہ ایک یہودی سے انہوں نے قرض لیا ہوا تھا، اپنی زرہ اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ جو وغیرہ اس سے لیے ہوئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرتے رہے ہیں، غیر مسلموں سے قرض کا لین دین، تجارت، خرید و فروخت، سارے معاملات چلتے رہے۔ تو دوسرا تعلق تو یہ ہو گیا۔ ایک اور تعلق ہوتا ہے، اس کو موالات کہتے ہیں، کفر پہ راضی ہونا، غلط کاموں پہ تعاون کرنا، یعنی کہ اگر یہ والا تعلق ہے تو یہ نہیں بنانا۔ دیکھیں، دین کے معاملے میں ان پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا کہ یہ میرے دین کو نقصان نہیں دیں گے، ایسی گہری دوستی بنا لینا کہ آپ کے دین پر اثر انداز ہو جائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تیسری جو قسم ہے نا، جیسے بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، اتنی گہری دوستی بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی شادیوں میں، ان کے چرچوں میں، ان کی عبادت گاہوں میں، اور ان کے ساتھ رہ کے ان کا حلال حرام ایک ہوتا ہے، وہ کھا پی کے ان کے اپنے سب چیزیں، ان کا دل بدل جاتا ہے اور وہ بھی ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کو ان کے اسٹائل، ان کے طریقے، انہی کا ہیلو ہائے پسند آتا ہے، سلام دعا چھوڑ کے اور اپنے سارے کام چھوڑ کے اور ان کے جیسے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ والے معاملات ان کے ساتھ نہیں کرنے، اتنی زیادہ گہری دوستی نہیں کرنی کہ آپ کا دین متاثر ہو جائے۔ اور کیوں منع کیا؟ اللہ نے اس لیے منع کیا کہ دیکھیے، امت مسلمہ کے پاس قرآن ہے، دین کا پیغام ہے، ہم امت وسط ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمارے نبی آخری نبی تھے، قرآن آخری کتاب تھی، جو اب ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم اس پیغام کو ہی کھو دیں
کھو دیں ہم تو ہم آگے کیسے بڑھائیں گے؟ آگے تو نہیں بڑھا سکتے نا. اور جن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، جن کو ہم نے دین کی طرف بلانا ہے، وہ تو بےچارے خود پریشان ہیں. ہم نے ان کو الٹا ان کے رنگ میں رنگ جائیں اور الٹا انہی کے جیسے بن کے بیٹھ جائیں، تو پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون دین کا پیغام دے گا؟ ان پہ بیچاروں تک یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو اس طرح ہم ان سے دوستی کے بجائے الٹا دشمنی کر رہے ہیں. تو جہاں اپنا ایمان جانے کا خطرہ ہے، ان کو ایمان کی دعوت کب دیں گے؟ جب اپنا ایمان خطرے میں ہے تو ان کو کیسے دیں گے؟ تو بعض لوگ جو ہے نا، اس بات کو میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہی ہوں، غور کیجیے گا کہ بعض لوگ اس بات پر منفی بات کو سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پاک میں تو منع ہے جی، آپ تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلق نہ رکھو. نہیں نہیں نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو، لیکن ایک حد تک. آپ ان کو ساتھ قرض لے سکتے ہو، دے سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، آپ ان کو ساتھ آپ ان کی خاطر مدارت کر سکتے ہو، وہ آپ سے مل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہو، خیر خواہی کر سکتے ہو، ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہو، لیکن ان کے رنگ میں رنگ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ ان کے ساتھ اتنا زیادہ ان کے رنگ میں اپنے اوپر ان کا رنگ نہ چڑھا لیں کہ آپ کا اسلام متاثر ہو جائے اور آپ کے دین کو نقصان نہ ہو. صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنے دین کا نقصان اپنے دین کا نقصان کرنے سے آپ بچیں. کیونکہ دیکھیں ہمارا دین ہی تو ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے نا، کہ وہ سرمایہ ہم نے آگے بھی دینا ہے. اگر ہم نے اپنے ہی سرمایہ کو نقصان پہنچا دیا تو ہم آگے کیسے دیں گے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں قحط پڑا، جبکہ مکے والوں نے ہمارے نبی کے ساتھ کتنا برا کیا تھا، نکال دیا تھا، لیکن جب مکے میں قحط پڑا نبی کریم مدینے سے غلہ بھجوا رہے تھے ان کو. آپ یہ دیکھیے، اور جب مکہ فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے کہ وہ جو چاہتے کر سکتے، لیکن انہوں نے معاف کر دیا، بالکل سرے سے معاف کر دیا اور کہا کہ تمہارا تو آج کوئی جرم ہے ہی نہیں. اسی طرح جنگ بدر میں جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اور ان کے ساتھیوں کو فتح دی تھی، لیکن انہوں نے قیدی جو بنے تھے ان کے ہاتھ آئے تھے تو انہوں نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا. خود مسلمان بھوکے رہتے تھے، ان کو اچھا کھلاتے تھے، خود معمولی کھا لیتے تھے، انہیں اعلیٰ افضل کھانا دیتے تھے. تو یہ تھی ہمدردی، یہ تھا بہترین حسن سلوک. تو دیکھیے یہ تو اسلام اجازت دیتا ہے تبھی نا. نبی کی زندگی میں ایسا ہوا. حضرت عمر نے نان مسلم، جو حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو نان مسلم بوڑھے بچے بے سہارا خواتین اور اس طرح ان لوگوں کے لیے باقاعدہ بیت المال سے وظیفے مقرر ہوئے. ان کو اس وجہ سے چھوڑ نہیں دیا گیا حالات کے اوپر کہ نہیں بھائی آپ تو نان مسلم ہو تو آپ جو مرضی کرو. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم اس وجہ سے دیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے دین کی حفاظت کریں اور اپنے دین کو ہم آگے بڑھائیں. ہم نے ان کے جیسا نہیں بن جانا ہے، بلکہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ڈرایا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کے ہم نے پلٹنا ہے، ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. کہ سارے معاملات کا حساب کتاب تو اللہ کے پاس ہوگا نا. تو ہم نے اللہ کے آگے ان سب چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ہماری آیت نمبر 28 مکمل ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اپنی آیت نمبر 29 کریں گے، یعنی 29 کریں گے.